ويحرس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. اس دعا کے ساتھ پروردگارہ بحق ابا عبداللہ الحسین، بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس، بحق باب الحوائج ام البنین مدر عباس کے صدقے میں ہم دعا گو اس گروپ میں جتنے مومن مومنات یہاں تشریف فرما ہے، جو بھی حاجت لے کے ام البنین کو اپنا وسیلہ قرار دیا ہے، آج سفرہ ام البنین کا جو اہتمام کیا ہے یہاں پر، ہم ان تمام بالخصوص سسٹر فاطمہ ہاشم کا اور فائز جو کہ اور محترم علی مترجم اس کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اتباع حسینیہ کی جو رئیس ہے علامت الحسینیہ نشکر جدا، تو ہم مشکور ممنون ہیں، ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ امام حسین کے گنبد کے قریب، آپ یہاں سے بالکل امام حسین کے پاس ہی امام کو فرصت دے رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ ام البنین کا، اگر آپ ام البنین کا زیارت امام حسین علیہ السلام کا زیارت جو ہے آپ ام البنین کی طرف سے کر لے، یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، اگر کسی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اگر ام البنین کا جو آپ کی نیابت میں امام حسین کی آپ زیارت پڑھے تو آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. یقیناً حضرت ام البنین کے حوالے سے یہاں عراق میں سفرہ ام البنین کے نام سے بہت مشہور ہے بین الحرمین میں. یقیناً آپ وہاں پر یہ سفرہ دیکھ سکتے ہیں. محرم میں، اربعین میں جب بھی کسی کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے تو سفرہ ام البنین بچھاتے ہیں، اور وہاں پر مختلف اذکار ہیں، مختلف ذکر ہیں. انشاءاللہ ہم پہلے مختصر یہ اعمال ہم یہاں بجا لائیں گے، جو کہ آپ تمام زائرین کے لیے جو بھی حاجت رکھتے ہیں، جو بھی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، بحق ام البنین، یقیناً ام البنین کی جو مصیبت ہے آپ اس کو سامنے رکھنا ہے. ام البنین یہاں عراق کے اندر جیسے کہ حضرت عباس باب الحوائج ہے، علی اصغر باب الحوائج ہے، امام حسین کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے، اسی طرح سے حضرت ام البنین کے دامن کو اگر آپ تھام لیں، آپ ام البنین کو سامنے رکھنا ہے. ام البنین آپ کی مصیبت کا واسطہ، ام البنین کی یہ مرثیہ بار بار آپ سے میں نے کہ مجھے آپ ام البنین مت کہنا. میرے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے،